کیا آج دل اداس ہے؟ کیا خوشی سے دل خالی ہے؟ کوئی بات نہیں، اداس ہونا قدرتی عمل ہے۔ اداسی کا احساس ہونا آپ کے انسان ہونے کی نشانی ہے۔ آپ آرام سے اپنا وقت لیں، رونے کو جی چاہے تو رو بھی لیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے آپ کو اس اداسی سے نکالنے کا بہترین منصوبہ بھی بنا رکھا ہے۔ آپ کو بس حوصلہ نہیں ہارنا، کسی بھی طرح کر کے اس وقت میں صبر کرنا ہے۔ وہ جلد ہی آپ کی اس اداسی کو ختم کر دے گا۔ اس کی رحمت آپ کے دل کو ہر دکھ سے آزاد کر دے گی۔ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال کی چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کب پوری کرتا ہے، اور اس کی کیا خاص نشانی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ جب تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو سچے خواب کی یہ 3 بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہے یا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے، لیکن ایک ٹول جو اللہ نے رکھا ہے، اور وہ ہے تمہارے خواب۔ خواب وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا، اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جان رکھو، کچھ خوابوں کی تعبیر طویل ہوتی ہے اور کچھ کی جلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف الفاظوں میں قرآن میں واضح کر دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اصل میں ہم انسان محدود بصارت و بصیرت رکھتے ہیں اور لا حاصل تمناؤں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، تمہارے خواب تمہاری سوچ پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، اور برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سے ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہاری پسندیدہ شے عطا نہیں کی جو تم چاہتے تھے، تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب بہت عظیم ہے اور وہ یقیناً میرے ادھورے خوابوں کو پورا کرے گا، تو یہی مثبت سوچ تمہاری زندگی میں حیرت انگیز خوشیاں لے کر آتی ہیں۔
یاد رکھو جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہی ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھورے خواب اللہ عن قریب حقیقت میں بدلنے والا ہے، جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے، تو یاد رکھنا کہ سچے خواب کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ خواب سچا کب ہوتا ہے؟ اس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے لوگوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچ ہوتے تھے، نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو۔ ایک حدیث میں اچھا خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے، کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے۔ بے شک وہی کارساز ہے اور لائق و حمد و ثنا ہے۔ اور سچے خواب کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے ادھورے خواب اللہ بہت جلد حقیقت میں بدل دیتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی اپنی خواہش سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود گردی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خوابوں کو سچ کرتا ہے جو اس کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں، اور تم ہرگز اپنے ادھورے خوابوں پر کبھی ملال نہ کرنا۔ یاد رکھو کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے پر مانع ہو سکتی ہے، اور اس کی غلط بخشی نہیں کہ وہ مستحق کو محروم رکھے اور غیر مستحق کو نواز دے۔
اس نے جو کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں ان منزلوں تک ضرور پہنچاتا ہے جو بیش بہا خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ تو رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہارے ادھورے خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے۔ قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے ہر طور پر، جسمانی طور پر، دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ آپ کا صبر اس چیز کو لے کر آزمایا جائے گا جس کے لیے آپ کا دل تڑپتا ہے، اور دیکھا جائے گا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، اس چیز سے جو آپ کو چاہیے یا پھر اللہ سے۔ اور جب کبھی ایسے حالات بن جائیں کہ کسی ایک کو چننا پڑے تو بغیر دیر کیے اپنے رب کو چننا، اور اپنے رب کو چنتے ہوئے اس چیز سے بے نیازی اختیار کر لینا جو دل چاہتا ہے۔ ایسے آپ اپنے صبر کی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ پھر اللہ آپ کو وہی چیز آپ کا اجر بنا کر واپس لوٹا دے جو آپ کے دل میں تھی۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اسی کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اس کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ جس سکون کی تلاش میں ہیں وہ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بات قبول کر لینے سے باہر کی قوتوں اور مخالفتوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ اللہ پر توکل آپ کو آنے جانے والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہارے ادھورے خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے اور آپ کی دلی دعاؤں پر اپنا کن فرمائے، آمین۔